ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی سارے بولیے آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہ آیا، نہ آ سکتا ہے، اور نہ کبھی آئے گا، نہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے ختم نبوت کا تاج تیرے میرے نبی کے سر پہ سجا دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمیں اس میں کوئی شک، اونچا بولو، نہیں ہے۔ کوئی ہزار دلیلیں لے کے آئے، ہزار دلائل لے کے آئے، چاہے عقلی لائے چاہے نقلی لائے، ہمیں کوئی کہے کہ اللہ دو ہیں یا اللہ تین ہیں، ہم مانیں گے؟ اونچا بولیے۔ جو نہیں مانے گا وہ اونچا بولے نا، نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ بھائی توحید پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم دلیل کسی کی نہیں سنیں گے، ہم بلا دلیل رب کو ایک مانتے ہیں۔ 1% بھی ہمیں رب کی توحید میں شک نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، جس طرح ہمیں رب کی توحید میں شک نہیں، جس طرح ہمیں اللہ کے ایک ہونے میں شک کوئی نہیں، اسی طرح ہمیں محمد کریم کے نبی ہونے میں شک کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہزار دلیلیں لائے، ہم نہیں مانیں گے۔ اور جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لاکھ دلیل کوئی لائے، ہم اس سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ یوں ہی ہمارا عقیدہ اتنا ہی پکا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ رب کے آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ آپ پہ بند ہو گیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ بولو، نہیں آ سکتا۔ یہ قطعی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا منکر، یعنی حضور کی ختم نبوت کا منکر، دائرہ اسلام سے، اونچا بولیے، خارج ہے۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، یہ شومی قسمت سمجھ لیں کہ اسلام میں مختلف فرقے بنتے رہے، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ ہر فرقے میں، ہر جو فرقہ بنا، اس نے جو بھی نظریہ اپنایا، اس کے کچھ حامی ہوئے، کچھ مخالف ہوئے، کچھ لوگوں نے اسے مانا اور کچھ نے نہیں مانا۔ یہ امت تفرقوں میں بٹتی رہی، لیکن ایک نظریہ ایسا ہے کہ سینکڑوں فرقے ہونے کے باوجود بھی جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاہے وہ جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس نے کبھی بھی ختم نبوت کے منکر کو مسلمان نہیں سمجھا ہے۔ آپ میری بات سمجھے کوئی نہیں؟ یعنی ہر فرقہ اسلام میں جو بھی ہے، کسی بھی دور میں ختم نبوت کے منکر کے کفر میں کسی فرقے نے کسی دور میں شک نہیں کیا۔ کچھ ہی بولو۔ ہمیشہ سے تمام فرقوں کا یہ متفقہ طور پر فیصلہ اور عقیدہ رہا ہے کہ جو شخص ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو جو سچا مانے، اس کو کسی فرقے نے بھی مسلمان جانا نہیں۔ اس لیے یہ اتنا قطعی عقیدہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار پڑھ لے، چاہے جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ختم نبوت کے منکر کو مسلمان مانتا، اونچا بولو، نہیں ہے۔ ختم نبوت کے منکر کو ہمیشہ کافر جانا گیا ہے۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ اور اگر سب سے پہلے جناب صدیق اکبر کا دور دیکھا جائے، حضرت صدیق اکبر کا دور دیکھا جائے، تو مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے معاملات پینڈنگ رکھ کے آپ نے فرمایا باقی معاملات پہ بعد میں بات کریں گے، باقی محاذوں پہ لشکر بعد میں بھیجیں گے، سب سے پہلے ختم نبوت کے منکر کا خاتمہ کریں گے۔ گج کے بولو سبحان اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں، جب آپ لشکر بھیجنے لگے نا تو کچھ لوگ آئے، حضرت
صدیق اکبر کے پاس، کہا آپ تمام تر توجہات اسی مہم پہ دے رہے ہیں اور لشکر بھیج رہے ہیں اس پر، مدینہ کی پروڈکشن کا کیا بنے گا؟ یہاں ہمارے بچے ہیں، ہماری عورتیں، کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر نے جو جملہ کہا تھا غور سے سنیے ذرا، آپ نے فرمایا تھا مدینہ کی عورتوں کو اگر آ کر کے کتے بھی نوچتے رہیں ہمیں یہ منظور ہے، لیکن مصطفیٰ کا گستاخ ہمیں زمین پہ زندہ رکھنا منظور ہی نہیں ہے، یہ ہمیں قبول ہی نہیں ہے کہ مسیلمہ کذاب زندہ رہے۔ جب تک وہ زندہ رہے گا ہم امن سے نہیں بیٹھیں گے، اپنا سارا پورا نظام ہم اسی پر لگائیں گے، اور سب سے پہلے ختم نبوت کے منکر کو واصل جہنم کر کے یہ تاریخ رقم کر دیں گے کہ ہر بات پہ سمجھوتا کر لو، لیکن نبی کی ختم نبوت کے منکر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی رو رعایت نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن تھا، دشمن ہے، دشمن رہے گا، ادھر وہ سر اٹھائے ادھر اس کا سر کچلا جائے، تب جا کے محمد کریم کے امتی انہیں کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس لیے جناب صدیق اکبر سے لے کر کے اب تک جب بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت نے سر اٹھایا اس کو قتل کیا گیا، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے تو اتنا سخت موقف رکھا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا صرف اس سے دلیل مانگے، فرمایا وہ دعویٰ کرنے والا تو کافر ہے ہی ہے، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں کہیں گوشے میں ہو کہ شاید اس کے پاس کوئی دلیل ہو۔ فرمایا نہ، میرے نبی کے بعد اب نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگنے سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ اس کو نبی مانے بندہ۔ اس لیے ہمارا جس طرح یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا میں آ سکتا اونچا بولو نہیں ہے۔ اور میرے رب نے اس کو کتنے پیارے اور حسین انداز میں بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔